بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا عنوان ہے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بزم کونین کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسما عطا کیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو شیطان نے انکار کیا اور سرکش ہو گیا۔ شیطان کا عربی زبان میں نام حارس ہے اور سریانی زبان میں عزازیل۔ ابلیس کے معنی سرکش اور فساد پیدا کرنے والے کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا اور ایک پھل کھانے کی ممانعت کی، لیکن شیطان کے ورگلانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سری لنکا میں بھیجا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں۔ تو اس طرح زمین پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے آگے نسل انسانی بڑھی۔ قابیل اور حابیل دو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اس طرح دنیا میں سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل تھا، اور اس طرح پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ یہ انبیاء علیہ السلام مختلف زمانوں اور مختلف قوموں کے لیے آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ آدم علیہ السلام سے آگے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبیوں میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی۔ یاقوس، نصر، یقوق، وط، سوا، یہ بڑے بڑے بتوں کے نام تھے اور ان کی قوم ان بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توحید کی طرف متوجہ کیا اور اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم سرکش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 480 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے 120 سال تبلیغ کی۔ 120 سال تبلیغ کے نتیجے میں صرف 80 لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کی عمر 600 سال ہوئی تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک کشتی تیار کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم
سرکشی چھوڑنے پر تیار نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب اس قوم کو غرق کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ تو کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب روٹی بنانے کے تنور سے پانی کا چشمہ نکل آئے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آن پہنچا ہے۔ اس وقت تم اپنے ساتھیوں کو اور جانوروں کے جوڑوں کو کشتی کے اندر سوار کر لینا۔ تو اسی طرح جب روٹی کے تنور سے پانی کا چشمہ نکلا تو حضرت نوح علیہ السلام نے 80 لوگوں کو اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی کے اندر سوار کر لیا۔ تو اس کشتی کے اوپر چھت بھی بنائی گئی تھی، کیونکہ 6 ماہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی، تمام قوم غرق ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل لے۔ تو اللہ کے حکم سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی۔ بیت اللہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کا بھی نشان مٹ گیا۔ نوح علیہ السلام اس واقعے کے بعد تقریباً 350 سال زندہ رہے اور 950 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نوح کے ایک بیٹے کا نام سام ہے جس کا رنگ سفید اور گندمی تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام حام ہے جس کا رنگ سیاہ اور سفید ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام یافرس جس کا رنگ سرخی مائل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام کنعان ہے جو اسلام نہ لایا اور اس سیلاب کے اندر غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان بہت سے نبی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد فلسطین میں جا کر آباد ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وحدانیت کی تبلیغ کی، ان کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نامی بادشاہ تھا جو بہت جابر، ظالم اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بہت سی تاریخی کتابوں کے اندر آزر بتایا جاتا ہے جو کہ بت پرست تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ تورات اور زبور کے مطابق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام نسبتی والدین توحید پر تھے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا اور عربی زبان کے اندر چچا کو ابو بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے اور ان کے والد کا نام آزر نہیں ہے۔ آزر ایک بت پرست تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے تمام نسبتی والدین توحید پر تھے۔